رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، انہوں نے کہا اب تو رسم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ چلتا ان کو کوئی نہیں کہ اکبر کا معنی کیا ہے. ان کو سمجھ گئے وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے بابرا، وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو رہین لفظ سے پاتے. ہمارے کیا سجدے ہیں؟ اسی لیے ایک بزرگ نے لکھا کہ جو زمین و سجدہ کردم زمین ندا برآمد، کہ جب میں مکے میں آیا اور میں نے سجدہ کیا تو زمین سے آواز آنے لگی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ اری آئی. دنیا کے دکھالے کے سجدے کر کے مجھے بھی خراب کرنے کے لیے آ گئے ہو کہ میں حاجی اور میں حاجی اور میں عمرے والا اور میں عمرے تو اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو طواف کعبہ کردن، میں نے جب طواف شروع کیا تو طواف کعبہ کے دوران میں کعبے سے ندا آئی کہ میرے آج تم طواف کے لیے آ گئے ہو، بیرون در چکر دی کہ درون کعبہ آئی. باہر تم کیا منہ کالا کرتے رہے ہو کہ آج اندر بھی آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہمارا تو وہ حال ہے، ہم اس قابل ہیں کہ کعبے کو بوسہ دیں. جن ہونٹوں نے ساری زندگی گندگی استعمال کی ہو، شراب کھایا ہو، سود پیا ہو، سگریٹ پی ہو، نسوار رکھی ہو، غیر عورتوں کو بوسے دیے ہوں، وہ حجر اسود کو جی میں نے بوسہ دیا. توبہ کرو، پھر گناہوں سے توبہ کر کے بوسہ دو. بس ایک رواج ہے، رسم ہے، چلا آ رہا ہے. نہ ہمارے بس دعا یہ کریں کہ ہم جو آ گئے ہیں بگڑے تگڑے تیرے بندے ہیں بس قبول فرما، ورنہ شریعت کی نظر میں یا عقل کی نظر میں یا نقل کی نظر میں نہ ہمارا حج قبول ہے نہ ہمارے عمرے قبول. ایک ہے رحمت، رحمت کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. وسعت رحمتی کل شیء، اللہ فرماتا ہے میری رحمت تو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. اسی لیے جب ابلیس لعین نے بدبخت نے کہا تھا نا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے. اب دیکھو شیطان کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، وہ یار ڈرتے کیوں ہو، کہہ دو کوئی پھانسی تو نہیں لگا دیں گے. تمہارے ملک میں مولوی کو پکڑتے ہیں، یہاں تو نہیں پکڑتے. تمہارے ملک میں تو رواج یہی ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا ایک مولوی کو پکڑ کے لے جا رہے تھے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان کو سمجھاؤ، ان اللہ والوں کی کبھی بد دعا لگ گئی نا تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ سارے خالی نہیں ہیں مولوی، ان میں کوئی اللہ والا بھی چھپا پڑا ہوگا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اگر جنگل سے گزرو گما مبر کے بے شک خالی، یہ نہ سمجھنا کہ جنگل خالی ہے، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، شاید کوئی شیر بھی چھپا ہوا ہو. تو اب جناب دیکھیں ابلیس کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، پیر صاحب کی. پیر کی نہیں کھائی، عبد القادر جیلانی کی. مجھے پیر کے پنڈے کی قسم ہے، مجھے سائیں کے آستان کی قسم ہے، مجھے پیر سائیں کے روزے کی. شرک ہے، شرک. آدمی کافر ہو جاتا ہے ایسی قسم کھانے سے. یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں. من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم کھائے. جیسے ہم کہتے ہیں مجھے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جی میں بیٹے کی قسم کھاتا ہوں، میں نے جی آنکھوں کی قسم کھاتا ہوں، میں جی اپنے رزق کے اڈے کی. یہ کفر ہے، کفر، شرک. یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں. توبہ کرو، پہلے قسم کھایا نہ کرو، اگر مجبوری ہو تو پھر اللہ کی قسم. اب دیکھو ابلیس ہے، لعین ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ قسم اسی کی شان ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. انہوں نے کہا میرا مولا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا، سب کو جہنمی بناؤں گا. اللہ کا جلال بھی آیا. فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے بدبخت جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے میں بھی رحمت کرتا رہوں گا. آج دل سے بیٹھے ہو معافی مانگ لو. استغفر اللہ.
لیکن دل سے پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہ اللہ